وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. اور کیا کرتے ہیں یہ فرشتے؟ یہ جو اللہ کے عرش کے قریب ہیں، یہ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، جو اللہ سے جڑنے والے لوگ ہیں، جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کی خاطر اپنے آپ کو محنت اور قربانیوں میں لگاتے ہیں. یہ فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اور کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما. اللہ آپ کی رحمت اور آپ کا علم ہر چیز پر چھا گیا. فاغفر للذین تابوا. آپ توبہ کرتی ہیں تو صرف آپ توبہ نہیں کر رہی ہوتی ہیں، جب آپ توبہ کرتی ہیں فرشتے آپ کے لیے توبہ کرتے ہیں. فاغفر، اللہ بخش دے ان لوگوں کو جو آپ سے معافی مانگ رہے ہیں. واتبعوا سبیلک، اور جو آپ کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. وقہم عذاب الجحیم، اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. یہ اللہ کے عرش کے تھامنے والے فرشتے اور ان کی سراؤنڈنگ کے فرشتے کانسٹنٹلی آپ کے اور میرے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں. اللہ ہمیں اس قابل بنائے کہ یہ فرشتے ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک گروپ ان فرشتوں کے علاوہ ہے جنہوں نے عرش کو تھاما ہوا ہے. ابھی آپ کو بتایا نا 2 سرکل ہیں، تو یہ جو دوسرا سرکل ہے یہ کیسے اللہ کی حمد کرتا ہے؟ یہ کہتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی حلمک بعد علمک. اللہ آپ سب سے پاک ہیں، ہم آپ کی حمد کرتے ہیں اس بات پر کہ آپ کی فوربیئرنس جو ہے وہ آگے آ جاتی ہے آپ کے علم کے اوپر. Your forbearance upon your knowledge. اللہ جتنا مجھے جانتا ہے کیا اتنا میرے گناہوں کا اللہ کو علم ہوتا جاتا ہے؟ اللہ جتنا مجھے ان سائڈ آؤٹ جانے گا اتنا میری کمزوری اللہ کے سامنے واضح ہو جائے گی. اور جتنی میری کمزوری اللہ کے سامنے واضح ہوگی، ٹیکنیکلی اسپیکنگ، کیا اللہ کو اتنا پتا چل جائے گا کہ میں اللہ کی بات کو جاننے کے باوجود اللہ کی فرما برداری نہیں کرتی؟ یہی ہوگا نا. تو ہونا کیا چاہیے تھا ان ریسپانس؟ انسانوں میں جو انسان بار بار آپ سے آپ کی معافی سنتا ہے، I'm sorry معاف کر دیں، I'm sorry معاف کر دیں. ایک دن آتا ہے لوگ آپ کی معافی کو پھر کوئی گھاس نہیں ڈالتے، وہ کہتے ہیں ان کو عادت ہے، معافی مانگتی ہیں پھر غلطی کر دیتی ہیں. انسانوں کا حال کیا ہے؟ جتنا آپ کی غلطی کو جانے گا اتنا اس کی معاف کرنے کی صلاحیت کم ہوتی جائے گی. اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ یہ فرشتے اللہ کی کیا کوالٹی بتا رہے ہیں؟ اللہ کی فوربیئرنس، اللہ کی برداشت، اللہ کی حلم، اللہ کے علم پر غالب آ جاتے ہیں. اللہ مجھے جانتا ہے میں کتنی گناہگار ہوں، اللہ مجھے جانتا ہے میں کتنی کمزور ہوں، اللہ مجھے جانتا ہے میں کتنی خطاکار ہوں. اس کے باوجود اللہ موقع دیتا ہے شاید میرا بندہ پلٹ آئے. اور اسی طرح سے یہ فرشتے دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک. اللہ آپ کی مغفرت، آپ کا معاف کرنا آپ کی قدرت پر حاوی آ جاتا ہے. اسکالرز کہتے ہیں جو پہلا فرشتوں کا قول ہوتا ہے، یہ 2 گروپس ہیں فرشتوں کے جو کانسٹنٹ یہ اللہ کی حمد کرتے رہتے ہیں. جو پہلا گروپ ہے جو کہتا ہے آپ کی فوربیئرنس آپ کے علم پر غالب آ گئی، یہ ہے دنیا میں اللہ کی صفت تمام انسانوں کے لیے. اللہ مشرک، کافر، زانی، شرابی، گناہگار، مسلمان، منافق، کافر سب کو جانتا ہے، ان سائڈ آؤٹ جانتا ہے. لیکن اللہ کا حلم غالب آ جاتا ہے اللہ کے علم کے اوپر، اور اللہ تمام انسانوں کو معاف کرتا رہتا ہے. اس لیے ہمارے ہر گناہ پر زلزلہ نہیں آ جاتا اور زمین میں دھنس نہیں جاتے. اس لیے ہمارے ہر گناہ پر ہمیں کوئی بیماری کا بیکٹیریا اٹیک نہیں کر دیتا. اس لیے ہمارے ہر گناہ پر اللہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم دوبارہ سے اللہ سے معافی مانگ کر اللہ کے راستے پر آنے کی کوشش کریں. اور اسکالرز کہتے ہیں کہ جو دوسری اللہ کی حمد کرنے والی کیٹیگری ہے فرشتوں کی کہ اللہ آپ کی معافی آپ کی قدرت پر حاوی آ گئی، یہ ہے مومنین کے لیے آخرت میں. اللہ جانے گا اور اللہ پوری اتھارٹی رکھے گا. اللہ العزیز ہے نا، اللہ پوری اتھارٹی رکھے گا کہ ہم گناہگاروں کو ہمارے گناہوں پر سزا دے دے، لیکن اللہ کی معافی سبقت لے جائے گی اللہ کی قدرت پر. لیکن یہ سب کے لیے نہیں ہوگا. دس از کنڈیشنل فار مومنین اونلی. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اللہ مومنین کے ساتھ 99% زیادہ رحم کرنے والا ہے. قیامت کے دن 1% تو دنیا میں بھیج دیا تو اللہ مومنین کے ساتھ اس کنڈیشن کو رکھے گا. آپ اپنے آپ کو اگر مسلم اور مسلم سے مومن بنانے کی کانسٹنٹ سٹرگل میں موجود ہیں تو یہ وقت ہے اللہ سے عفو مانگنے کا
آخری راتوں کے اندر، آخری دنوں کے اندر کانسٹنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہ آپ کمپلیٹ سراپا معاف کرنے والے ہیں، اللہ آپ کو معاف کرنا پسند ہے، اللہ مجھے معاف کر دے. جتنی یہ دعا مانگ سکتی ہیں، جب یاد آئے بولنا شروع کر دیں، پڑھنا شروع کر دیں، مانگنا شروع کر دیں. بچوں کے سامنے ایک مرتبہ اونچی آواز میں بول لیں تاکہ اگر بچوں کو یاد نہیں آ رہا تو وہ بھی بولنا شروع کر دیں. یہ کرنا ہے، اس لیے آپ کو اور مجھے اللہ کی مغفرت اور معافی چاہیے. امام ابن القیم کہتے ہیں کہ یہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہے، یا یہ جو اللہ کے عرش کی سراؤنڈنگ میں ہیں، یہ جانتے ہیں کہ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. بالکل جیسے اللہ کو میرے روزے کی، میری عبادت کی، میرے قیام اللیل کی، میری معافی کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کے سارے انسان مل کر اللہ کے فرما بردار ہو جائیں تب بھی وہ اللہ کی کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے. اللہ جیسا ہے ویسا ہی رہے گا. دنیا کے سارے انسان اللہ کے نافرمان ہو جائیں، کوئی اللہ کی پوزیشن میں کمی نہیں کر سکتا. اللہ جیسا ہے اللہ ویسا ہی رہے گا. تو یہ جو عرش کے فرشتے ہیں یہ کہتے ہیں لِأَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَلِ الْعَرْشِ وَحَمَلَتْ. اللہ کے یہ عرش کے فرشتے، اللہ ان سے غنی ہے، اللہ کو اس مخلوق کی حاجت نہیں ہے. سورۃ حاقہ کی آیت نمبر 17 میں آتا ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. اللہ جب اپنے عرش کے ساتھ آخرت میں جلوہ افروز ہوگا، اللہ انسانوں کے سامنے آئے گا تو 8 فرشتے اللہ کا عرش تھامے ہوئے ہوں گے. بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ 4 فرشتے اس وقت تھامے ہوئے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسانیت کے سامنے آئیں گے، ارواح کے سامنے آئیں گے، اس وقت وہ 8 فرشتے ہوں گے. مفسرین یہاں تک بات کہتے ہیں، قرآن میں آیا ہے فوقہم یومئذ ثمانیہ، اس کو تھامے ہوئے ہیں اپنے اوپر 8. اب یہ 8 فرشتے ہیں یا یہ 8 فرشتوں کا گروپ ہے یا یہ 8 فرشتوں کی فوجیں ہیں، واللہ اعلم. یہ سب انسین کی باتیں ہیں. آپ نے اور میں نے انسین کی باتوں کو بحث کے لیے نہیں سننا ہوتا. آپ نے اور میں نے انسین کی باتوں کو سننا ہوتا ہے صحیح احادیث کی روشنی میں اور اپنے آج کے عمل کو بہتر کرنے کے لیے. یہی صحابہ کا مزاج تھا کہ علم حاصل کرتے تھے اپنے عمل کو بہتر کرنے کے لیے. غیب کے معاملات اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث سنن ابی داؤد میں آتی ہے جابر ابن عبداللہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اجازت دی گئی اللہ کی طرف سے کہ میں اللہ کے عرش کو اٹھانے والے ایک فرشتے کو ڈسکرائب کر سکوں. یا بعض محدثین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ایک فرشتے کو دکھایا بھی گیا معراج کے موقع پر، اور آپ نے فرمایا کہ ایک فرشتہ آؤٹ آف 8 جس نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہے، اس کا سائز اتنا ہیوج ہے، اتنا ہیومنگس ہے کہ اس کے جو کان کا یہ ایئر لوب ہے، یہ جو لوب ہوتا ہے کان کا، یہ یہاں سے لے کر اس کے شولڈر تک کا فاصلہ 700 سال کا ہے، 700 ایئرز کا ہے. آپ اور میں امیجن کر سکتے ہیں؟ آپ کا اور میرا ذہن کمپریہینڈ ہی نہیں کر پائے گا کہ مطلب واٹ از دس سائز. آپ امیجن کیجئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو غار حرا سے اترتے ہوئے دیکھا تھا تو کیا دیکھا تھا؟ آپ پورے ہورائزن پر چھائے ہوئے تھے، جہاں تک نظر جاتی تھی آپ کو صرف اور صرف جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ونگز نظر آتے تھے، ان کے پر نظر آتے تھے. سو یہ اللہ کی مائٹی کریشن ہے. اصل میں بتانا کیا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس ساری انفارمیشن سے؟ جب اللہ کی مخلوق اتنی مائٹی ہے، جب اللہ کے عرش کو تھامنے والے فرشتے اتنے مائٹی ہیں، جب اللہ کا عرش اتنا مائٹی ہے، اور یہ وہ عرش اور وہ فرشتے ہیں جس کی اللہ کو حاجت نہیں ہے. اللہ غنی، اللہ غنی ہے، تو وہ اللہ کتنا مائٹی ہوگا، وہ اللہ کتنا طاقت رکھنے والا ہوگا، وہ اللہ اس وقت بھی کتنی طاقت رکھنے والا ہے. کبھی کبھی اپنے گناہوں کا انسان سوچتا ہے تو خیال آتا ہے اللہ کا بس چلے تو میری گردن مڑوڑ دے. خوف نہیں آتا گناہ کرتے ہوئے؟ کیسے وہ پاؤں گناہ کی جگہ پر لے جا سکتے ہیں، کیسے وہ ہاتھ گناہ میں انوالو کر سکتے ہیں، کیسے وہ آنکھیں اور کان گناہوں میں انوالو ہو سکتی ہیں کہ میرا رب اتنا قادر ہے. اللہ قادر علی کل شیء. جس وقت چاہے مجھے اندھا کر دے، جس وقت چاہے مجھے بہرا کر دے،
جس وقت چاہے میری گردن مروڑ دے، اور جس وقت چاہے گناہ کی طرف چلتے ہوئے پیروں پر فالج گرا دے۔ ڈرتے نہیں ہیں نا؟ انسان ظلومن کفورا ہے، بہت ظالم اور بہت ناشکرا ہے، اپنے رب کی حقیقت کو بار بار بھول جاتا ہے۔